چلیے حقیقت ہم تلاش کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ سن 61 ہجری میں. اور اللہ کے رسول کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. تو اللہ کے رسول کے انتقال کے کتنے سال بعد نواسی کا انتقال ہوا؟ 50 سال بعد. اللہ کے رسول کے انتقال کے 50 سال بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے 291 سال 291 سال گزرنے کے بعد 352 ہجری میں معز الدولہ الدیلمی شخص نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات پر ماتم منانے کا سلسلہ شروع کیا. بتائیے اللہ کے رسول کے انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں. معز الدولہ الدیلمی نے یہ سسٹم کب شروع کیا؟ 352 ہجری میں. تو کتنا وقفہ ہوا بیچ میں؟ گوئے کہ 341 سال کے بعد اللہ کے رسول کے گزرنے کے 341 سال بعد یہ ماتم کا سلسلہ شروع ہوا. وہ دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین کب سے ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہے. اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے اور جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تب سے ہمارا دین ہے. اور اللہ کے رسول کا جب انتقال ہو گیا تو دین میں کچھ بڑھانا اور دین میں کچھ گھٹانا یہ اختیار ہی ختم ہو گیا. اختیار اللہ کے رسول کو تھا کہ کچھ بتانا ہے یا کچھ منع کرنا ہے، یہ کام اللہ کے رسول کا تھا. آپ کا انتقال ہو گیا تو اب دین میں کمی بیشی کرنے کی گنجائش امت کے لیے بچا ہی نہیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا. رواہ امام شاطبی فی کتابہ الاعتصام. امام مالک کا ایک بہترین قول ابن الماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا. امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جنہوں نے مذہب اسلام میں بدعت کو ایجاد کیا، یراہا حسنتا اور نام دے دیا حسنہ کا، ہے بدعت لیکن نام کیا پڑ گیا؟ بدعت حسنہ. تو امام مالک کہتے ہیں کہ جنہوں نے مذہب اسلام میں اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد بدعت ایجاد کیا اور اس کو نام دے دیا حسنہ کا، تو یقین مانو انہوں نے گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے مقام پر آ کر کے بھی خیانت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ پر دین کو پورا کر دیا اور میری نعمت کو بھی پورا کر دیا اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، اور اے رسول آپ تمام چیزوں کو پہنچا دیجئے. اور اللہ کے رسول نے سب کچھ پہنچا دیا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں کچھ اچھی بدعت بھی ہے تو گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے. اور اس کے بعد امام مالک کا ایک کامنٹ، ایک تبصرہ ہے زبردست. وہ کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، اللہ کے رسول کے جیتے جی میں، اللہ کے رسول کی حیات میں جو دین کا حصہ نہیں تھا فلا یکون الیوم دینا، تو وہ آج بھی دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول کے دور میں جو دین نہیں تھا آج وہ دین نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول کا انتقال ہوتا ہے 11 ہجری میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 61 ہجری میں. تو گوئے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے 50 سال بعد نواسی کا انتقال ہوا، اور نواسی یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے تقریباً 291 سال کے بعد یہ سسٹم شروع ہوا ماتم حسین. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شور مچانے کا سلسلہ، ہلہ گلہ کرنے کا سلسلہ، اور اس کے نام پر نعرے لگانے کا سلسلہ. بتائیے یہ دین ہو سکتا ہے؟
ہمارا دین تو 350 سال پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا. آج 350 سال کے بعد کوئی دوسرا کام آئے تو دین کا حصہ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول کا دین نہیں ہو سکتا. تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر چلانا, رونا, چیخنا, چلانا, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسری بات, شہید صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوئے؟ بتائیے, پورے تاریخ اسلام میں پورے صحابہ کرام میں سے صرف شہادت کا مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے, کسی اور کو نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے سارے صحابہ شہید ہو گئے, ان کے نام پہ کوئی چرچا نہیں, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے, کچھ تو ہے گڑبڑی. جو خلفائے راشدین ہیں, خلفائے اربعہ میں جن کا نمایاں مقام حاصل ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور جو فجر کی نماز میں شہید کر دی جاتے ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. ان کے نام پہ کوئی حلوہ تقسیم نہیں ہوتا, ان کے نام پہ کوئی شربت نہیں بانٹتا, ان کے نام پہ کوئی جلوس نہیں ہوتا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی پہ ہو رہا ہے. کچھ تو گڑبڑی ہے. تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے غلط؟ اور ایک بات, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم سوگ مناتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہم سوگ منا رہے ہیں. بھائی آپ سوگ منا رہے ہیں, آپ کے کون ہے وہ؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رشتے میں کون ہے آپ کے؟ بس دینی رشتہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا باپ بھی نہیں ہے, اور آپ کا بھائی بھی نہیں ہے, اور ہماری ماؤں بہنوں میں سے کسی کا شوہر بھی نہیں ہے, اور کسی کا والد بھی نہیں ہے. صحیح بول رہا ہوں نا؟ اب دیکھیے, مذہب اسلام میں سوگ منانا کتنا دن جائز ہے یہ جاننا پڑے گا آپ کو. مذہب اسلام میں سوگ منانا کتنا دن جائز ہے؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کا انتقال ہوتا ہے رشتہ داروں میں سے, تو 3 دن میگزیمم, زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ سوگ منا سکتے ہیں. 1 دن, 2 دن, 3 دن سوگ منا سکتے ہیں. اور اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے, شوہر کا, ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے, تو 4 ماہ 4 اشہر و 10. گوئے کہ شوہر کے انتقال ہونے پہ 4 ماہ 10 دن, باپ, بھائی, ماما, نانی, خالہ, پھوپھی, اس کے انتقال پہ 3 دن, زیادہ سے زیادہ 3 دن. بتائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کا, شہید ہونے کے کتنے دن ہوئے؟ 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, 3 ماہ ہوا, یا 4 ماہ 10 دن؟ بتائیے کتنا دن ہوا؟ کتنا دن ہوا؟ سینکڑوں سال چلا گیا. آپ سوگ کس حدیث پہ منا رہے ہیں؟ آپ سوگ منا رہے ہیں کس بنیاد پہ منا رہے ہیں؟ 3 دن بھی بچا نہیں, اور 4 ماہ 10 دن بھی بچا نہیں. تو سوگ جو منا رہے ہیں, ٹھیک ہے سوگ منائیے, تو شرعی دائرے میں آپ سوگ منائیں گے نا, یا اپنی مرضی کے سوگ منائیں گے؟ اور سوگ منانا ہی ہے تو اکیلا وہی شہید ہے یا اور صحابہ شہید ہیں؟ آپ اپنے دل سے جواب لیجئے, آپ اپنے دل سے سوال پوچھئے, آپ کو جواب ملے گا کہ شہید صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ڈھیر سارے صحابہ شہید ہوئے, لیکن اس کا نام نہیں آ رہا ہے, صرف انہی کا نام آ رہا ہے. کچھ تو گڑبڑ ہے. سوگ منانے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکا ہے, لہٰذا اب سوگ منانے کے بہانے میں چلانا, چیخنا, رونا, دھونا, تماچے مارنا سب کے سب بیکار ہے. اور ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. رواہ بخاری فی کتاب الجنائز. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, لیس منا, وہ شخص ہم میں سے ہرگز نہیں ہے, وہ بندہ میری امت ہو ہی نہیں سکتا, من لطم الخدود, جو پریشانی کے وقت, مصیبت کے وقت, تکلیف کے وقت اپنے گالوں میں, رخساروں میں تماچا لگاتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ شق الجیوب, اور پریشانی کے وقت وہ اپنے گریبان چاک کرتا, کپڑے پھاڑتا ہے, وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اور وہ دعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہل کی پکارے,
जाहिलियत की पुकार ये है, वो करना, चिल्लाना दूसरे के नाम पे, जो जाहिलियत की पुकार वो हम में से नहीं हो सकता। बताइए तीनों काम इस दिन में होता है कि नहीं होता है? तीनों होता है। एकदम गालों पे थप्पड़ मारते हैं, गिरेबान चाक करते हैं और नारे लगाते हैं, और कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं आग जला करके आग के ऊपर से दौड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के सोग में डूब करके अपने बच्चे को भी कुर्बान कर देते हैं। 1 साल 2 साल पहले आपने वो वीडियो देखा होगा, भरे मजमा में बाप ने बेटे को कुर्बान कर दिया सोग में डूब करके। बताइए क्या कर रहा है? जो करना चाहिए था 10वीं तारीख को कोई नहीं करता, जो करना नहीं चाहिए था वही कर रहा है। रोज़ा रखना चाहिए था तो रोज़ा क्या रखेगा? खा शरबत पिला रहा लोगों को, पानी तकसीम कर रहा है, नेकी कर रहा हो। बताइए रखना चाहिए तो रोज़ा, उसे छोड़ दिया, और जो नहीं करना चाहिए तो वही कर रहा है। गर्मी के मौसम में लोग परेशान रहते हैं रास्तों सड़कों में, शरबत पिलाइए नेकी मिलेगी, तब क्यों नहीं पिलाते हैं? 10वीं तारीख को क्यों पिला रहे हैं? आपको उस दिन रोज़ा रखना चाहिए तो आप तो खुद रोज़ा रखते नहीं, और जो रोज़ा रखा हुआ है उसको पानी पिला दे, पी लो, रोज़ा छोड़ दो। बताइए किस हद तक गिर गए हैं? जो करना चाहिए था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए तो उसे पकड़ के बैठा है, वही करना है। तो ये सब के सब गलत है मेरे प्यारे भाइयों।